فیصل وارڈر صاحب، پہلے ایک کامنٹ اسی پہ کرتے ہیں، یہ جو روزانہ ہم 10 شہدا اٹھا رہے ہیں، کیا یہ قابل قبول ہے؟ ندیم ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا آپ نے انٹرو میں ان شہیدوں کی بات کی. اور ہماری بد نصیبی یہ، بدقسمتی یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ اپنے بیٹے مروا رہا ہے سیاستدان، نہ خود مر رہے ہیں، اور جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ہم پھر ان کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، ان کو گالی بھی دیتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا بھی کہتے ہیں. یہ تو ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے جو کہ بڑی شرمناک بات ہے. نمبر 2 یہ کہ بہت بڑا کنسرن ہے، اور انہوں نے ہی صرف ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ چھوڑ دیں اس کو، بعد میں کر لیں گے، آپ کریں بات. ٹھیکہ نہیں لیا ہوا انہوں نے بھی کہ یہ ہی جانے دیں گے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، چاہے وہ گورنمنٹ نون کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، یا پیپلز پارٹی کی ہو، جس کی بھی گورنمنٹ جس وقت موجود ہو. اور یہ بھی میں آپ کا بالکل 100% آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ جب جو ڈیسیجن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران غلط ڈیسیجنز ہوئے، وہ بھی مشترکہ فیصلے تھے، کوئی سنگل آؤٹ فیصلے نہیں تھے. تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہمیں وی شوڈ ہولڈ دیز پیپل اکاؤنٹیبل، جو اس قوم کے بچوں کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں اور ہمیں عقل نہیں آ رہی ہے. ہم ایک دن کہتے ہیں رائٹ چلو، دوسرے دن کہتے ہیں لیفٹ چلو. دیکھیے ندیم ملک صاحب، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے پالیسیز کی نہیں رہتی. ہمارے ملک پہ تو ہے ہی نہیں، باقی ملکوں میں نہیں، ہر آدمی آتا ہے اپنی پالیسی بنا دیتا ہے. چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، جتنی مخالفت بھی ہو، اگر اس نے کوئی اچھے اقدام کیے تو اس کو اگلے پرائم منسٹر کو چلنا چاہیے، نمبر 1. اور میرے خیال سے یہ ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے، اور جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف آپ کو کھلا کے پولیٹکس کو سائیڈ پہ رکھ کر آپریشن کرنا پڑے گا. لیکن ہماری فوج کے اندر نا ان ہاؤس وہ ایک ہوتی تھی وار گیمنگ، ابھی بھی یہ کرتے ہوں گے، اس پہ لانگ ٹرم تھنکنگ ہونی چاہیے. کابل جب فال ہو رہا تھا، جنرل فیض وہاں چائے کی پیالی سرینا ہوٹل میں پیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، ڈونٹ ویری. تو فوج کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس چائے کی پیالی کا فائدہ ہوا ہے یا ہم نے اس چائے کی پیالی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، بدنیتی اور غلط فیصلے جو اس وقت چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، وہ آج پھر اسی کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کے وہی چائے کی چسکیاں بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا کلیئر ہے. آپ نے ریسنٹلی کہیں کہا ہے کہ 25 تاریخ سے چارجز فریم ہونے شروع ہو جائیں گے، کیا بات کہی آپ؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے آگے جو کیسز ہیں ان کے چارجز فریم 25 آنورڈز ہونے ہیں، 25 نومبر آن 25 نومبر آنورڈز ہونے. اور دوسری طرف جو مجھے ان کا پینک لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ اس حساب سے میری اسیسمنٹ ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل بھی اسی سپیڈ سے ہو رہا ہے، اور کنکلوسیو سٹیج پہ لگ رہا ہے جتنا پینک میں پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر دیکھ رہا ہوں. تو یہ دونوں عمران خان صاحب کے چارجز فریم ہونا اور فیض حمید کی کنکلوڈ ہونا کا پینک بتا رہا ہے کہ یہ 24 نومبر جو ڈیٹ فلاپ شو کی رکھی ہے وہ اس وجہ سے رکھی ہے. تو آپ کے خیال میں جنرل فیض اور عمران خان دونوں 25 نومبر آنورڈ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہوں گے؟ دیکھیں ندیم میرے ساتھ اس میں آپ کے پاس تھوڑا سا میں پس منظر میں چلا جاؤں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ نورا کشتی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ میں تو آپ لوگوں کو بہت پہلے یہ بات بتاتا ہوں، آپ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. میں نے آپ سے کہا تھا ہڈن ایف آئی آرز نہیں ہوں گی، پروٹوکول کے ساتھ لوگ باہر نکلیں گے، پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے، خان صاحب بھی انڈورس کریں گے کہ بیگم صاحبہ پارٹی کو چلائیں گی. ایسا آپ کو نظر آیا؟ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے کہ گنڈا پور ہر دوسرے دن جیل کھل رہی ہے اور جیل میں جا رہا ہے؟ ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب چاہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے ندیم ملک صاحب، 70 سال کی ہسٹری ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، صرف پاکستان کی نہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، کہ پاپولر لیڈر جب جیل میں ہوتا ہے تو مفاد پرست رشتہ دار، خاندان، پارٹی ورکرز جو ہیں اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. اور اللہ نہ کرے پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو مر جاتا ہے پاپولر لیڈر، اس کے اوپر 70 سال تک پھر سیاست ہوتی ہے. تو آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ سب کیا چاہ رہے ہیں؟ خان کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ خان صاحب کو ریلیف کیا مل رہا ہے؟ خان صاحب کے ارد گرد کے ہر آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. کیوں؟ کیسے؟ اور خان صاحب کو بند کمرے میں جو ان کے ٹھیکیدار، جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں پارٹی کے لوگ، ٹھیک ہے، وہ کیا لا کے دے رہے ہیں؟ وہ لا کے یہ بتا رہے ہیں آج ہم نے آپ کے لیے اے سی لگوا دی. ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو چائے کی پیالی دلوا دی، ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ کچھ کروا کے بھی دے رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. اب آپ کا جلسہ آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیسے ہو گیا تھا کہ وہ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے، پھر وہاں سے ڈگی میں بیٹھ گئے، پھر وہ نمودار ہو گئے اسمبلی کے اندر؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ توشہ خانہ کا جو دوسرا مقدمہ تھا، توشہ خانہ 2 اس کو کہا جاتا ہے، اس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کل ان کا وہ چلے جائے گا، لیکن وہ ظاہر ہے ان کو رہا نہیں کریں گے. وہ 9 مئی کے مقدمات میں کچھ میں ان کی بیل ہوئی ہوئی ہے، کچھ میں نہیں ہوئی ہے، تو عمران کی گرفتاری برقرار رہے گی. 9 مئی آپ کی مرضی ہے کہ آپ انہیں عمران کو 6 ماہ سال اندر رکھنا ہے تو اندر رکھ لیں،
آپ کی مرضی ہے, آپ اس کے ساتھ ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ارینجمنٹ کر لیں. کیا پاسبلٹی موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بیہائنڈ دی سین ڈیولپ ہو جائے عمران خان سے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایوان سے ہم پھانسی کے پھندے پہ جاتے ہوئے دیکھا انسان کو, ہم نے سب دیکھا ہے, اور جیل سے ایوان جاتے دیکھا ہے. دونوں ہم نے دیکھی ہسٹری. ایک ایوان سے گیا پھانسی کے پھندے پہ, اور ایک جیل سے گیا ایوان میں. یہ بڑی کلیئرٹی ہے. ہم نے لیڈران کو اندر جا کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ بیماریوں کے بنا کے ملک سے جاتے ہوئے دیا ہے. ہم نے ان کو کراس لائن بھی لگائی ہے, اور پھر کورٹوں نے ان کو رہا بھی کیا ہے, اور ٹائم بار ہونے کے بعد بھی کیا ہے. ہم نے قانون بھی بدل دیے, ہم نے سب کچھ کیا ہے. اس ملک کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو ناممکن چیزیں وہ ہم نے کی ہیں. لیکن اگر مجھ سے آج کی تاریخ میں آپ بات کریں, ایز آف ناؤ بات کریں, تو مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ویلنگ ڈیلنگ کی چیز نظر نہیں آ رہی. میرا آپ کی نسبت امپریشن الٹ ہے آپ سے. میرا خیال ہے کہ دیر از اے ڈیزائر آن بوتھ سائڈس, عمران کے اینڈ پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ کے اوپر بھی, کہ ہمارا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے. لیکن وہ ارینجمنٹ کیا ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. کیونکہ آج بھی جو یہ ہمارے پاس فوٹیج ہے, فوٹیج بھی چلائی ہے, جو علی مین گنڈا پور کی اور بیرسٹر گوہر کی وہ ملاقات کے لیے جانے اور آنے کی فوٹیجز ہیں, وہ ہیں ہمارے پاس. تو یہ پیغام رسانی کا ایک عمل ہے جو گزشتہ چند ہفتوں سے چل رہا ہے. اسی کے نتیجے میں بشرا بی بی بھی رہا ہوئی, بشرا بی بی آرام سے بیٹھی ہے, وہ سیاست کر رہی ہے. تھوڑا سا عمران خان کے مقدمات میں بیل ہوگی, کچھ ان کے ورکرز تھے جو 25 30 کی تعداد میں, ان کے مقدمات میں نرمی ہوئی. سم تھنگ از ہیپننگ بیہائنڈ دی سین. تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں, آپ کا بالکل تجزیہ اپنی طور پہ بالکل کریکٹ ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, اب میں آپ کو جو دو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو غور سننا. مچ جیل کو آپ نے سنگل آؤٹ نہیں کرنا. جو کمٹمنٹس دے کے آئے ہیں, اگر وہ کمٹمنٹس پہ پورے نہیں اترے تو اریسٹ, ہاؤس اریسٹ پھر ہو سکتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اندر خان نے جو کمپرومائز ہیں, جو 6 مہینے سے میں چلا مچ جیل کا آپ نے ذکر کیوں کیا؟ میں انڈرسٹینڈ میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ خان صاحب کے لیے کہیں ریلیف نہیں نکال رہے. آپ خان صاحب کے لیے دلدل پہ دلدل بنا رہے ہیں, کیونکہ خان صاحب جتنے دلدل میں گھسیں گے اتنے فائدہ آپ کو ہوگا, اس پارٹی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ آپ لکھ لیتا ہے ندیم ملک صاحب کہ خان صاحب اگر آپ مثال کے طور پہ اگر کل باہر آ جائے تو یہ جو آج ایم این اے ایم پی اے جو سینٹر بیٹھے ہیں, اس میں سے 70% وہ لوگ ہیں جو واپس کبھی نہیں آئیں گے. ڈز ناٹ میٹر. عمران نے ان کو آؤٹ آف نو ویئر ٹکٹ دیا اور وہ یہ کہہ رہا ہوں وہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن بیرسٹر دانیال